کیا محبت خاندان نہیں بناتی؟ اگر آپ خاندان اور شادی کے بارے میں گفتگو میں ہیں اور کوئی کہتا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ خاندان کیسا ہوتا ہے، آخرکار محبت ہی خاندان بناتی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ جب کوئی کہتا ہے کہ محبت ایک خاندان بناتی ہے تو اس کا عام طور پر مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بات شادی یا والدین کی بات آتی ہے، جیسے ازدواجی حیثیت اور حیاتیاتی روابط محض پیار کیے جانے سے کم اہم ہوتے ہیں۔ یہ ایک اچھا جذبہ ہے۔ آخرکار ہمارے بہت سے قریبی اور اہم ترین تعلقات ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن سے ہمارا تعلق نہیں ہے، لیکن کیا یہ بات خاندان کے بارے میں سچ ہے؟ ماہرین سماجیات کئی دہائیوں سے خاندانی ڈھانچے کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ وہ بڑے پیمانے پر اس بات پر متفق ہیں کہ بچوں کے لیے اب تک کی بہترین صورتحال ان کے شادی شدہ ماں اور باپ کے گھر میں پرورش پانا ہے، یعنی کہ 3 چیزیں: صنفی معاملات، حیاتیات کے معاملات اور شادی کے معاملات۔ سب سے پہلے صنفی معاملات۔ مردوں اور عورتوں کے بچوں کے ساتھ معامل کے طریقے اتنے مختلف ہیں کہ بہت سے ماہرین سماجیات کا کہنا ہے کہ والدین جیسی کوئی چیز نہیں ہے، صرف پرورش اور تنازع ہوتا ہے۔ وہ جس طرح سے بات چیت کرتے ہیں اس سے لے کر وہ کس طرح نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ مرد اور خواتین بچوں کو الگ الگ اور اعزازی فوائد پیش کرتے ہیں۔ معاشرے میں بہادر واحد ماں یا باپ موجود ہیں، لیکن انہیں بڑے چیلنجز کا سامنا ہے کیونکہ ان کا ساتھی زندہ نہیں رہا۔ جب ایک والدین موجود نہ ہو، مثال کے طور پر باپ، بچے تقریباً متوقع منفی نمونوں میں پڑ جاتے ہیں۔ فادرنگ آزادی کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، ماں بننے سے جذباتی تحفظ کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ مرد ماں نہیں بن سکتے، عورتیں باپ نہیں بن سکتی، بچوں کو دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرا، حیاتیات اہمیت رکھتی ہے۔ بچوں کو کسی بھی بڑے کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں اپنے والدین کی ضرورت ہوتی ہے۔ گود لینے کی اسکریننگ اتنی سخت ہے کیونکہ سماجی کارکن سمجھتے ہیں کہ بچے کو حیاتیاتی اجنبی کی ساتھ رکھنا خطرناک ہے۔ معاشرے میں بہادر سوتیلے والدین موجود ہیں، لیکن واحد والدین کی طرح انہیں عام چیلنجوں پر قابو پانا چاہیے۔ در حقیقت سوتیلے خاندان میں اوسطاً بچے ایک ماں کے ساتھ پروان چڑھنے والے بچوں کی طرح پروان چڑھتے ہیں۔ حفاظت کے بارے خدشات سے ہٹ کر بچے کچھ ایسی خواہش رکھتے ہیں جو ان کے حیاتیاتی والدین پوری کر سکتے ہیں، جیسے ان کی شناخت۔ یہ گود لینے والوں اور ڈونر حاملہ ہونے والے بچوں سے ظاہر ہوتا ہے جو اپنے گمشدہ والدین کو تلاش کرنے کے لیے تیزی سے نصب ویب سائٹس اور سوشل میڈیا کا رخ کر رہے ہیں۔ تیسرا، شادی کا معاملہ۔ شادی صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں، یہ ان بچوں کے درمیان واحد سب سے عام تقسیم کی لکیر ہے جو ترقی کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے۔ بچوں کے ساتھ بدسلوکی کے بارے میں ایک وفاقی مطالعے سے پتہ چلا ہے کہ شادی شدہ والدین کے ساتھ رہنے والے بچوں کے مقابلے میں ساتھی والدین کے ساتھ رہنے والے بچوں کے ساتھ بدسلوکی کا امکان 4 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ ایک ماں اور اس کے بوائے فرینڈ کے ساتھ رہنے والے بچوں کے ساتھ زیادتی کا امکان 11 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بچے جو اپنے غیر شادی شدہ والدین کے ساتھ رہتے ہیں ان کے والدین کے الگ ہونے کا امکان 2 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ ثبوت واضح ہے، شادی کے لیے استحکام کے معاملات اسے بچوں کی زندگیوں میں اس طرح لاتے ہیں جس طرح اور کچھ نہیں۔ لیکن آگے اور بھی ہے۔ غیر شادی شدہ والدین کے بچوں میں رویے کے مسائل کا مظاہرہ کرنے کا امکان 6 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ 122% زیادہ امکان ہوتا ہے کہ انہیں اسکول سے نکال دیا جائے گا اور 90% امکان ہوتا ہے کہ ان کا GPA کم ہو۔ غیر شادی شدہ والدین کے بچوں کی غربت میں رہنے کا امکان بھی دگنا ہوتا ہے۔ ہمارا زندہ تجربہ ممکنہ طور پر ایک ہی کہانی سناتا ہے، ہمیں یا تو اپنی ماں اور باپ کی محبت سے بہت فائدہ ہوا یا ہمیں نقصان اٹھانا پڑا کیونکہ ہم ایک یا دونوں سے محروم ہو گئے تھے۔ یقیناً مثالی چیز ہمیشہ ممکن نہیں ہوتی۔ ان صورتوں میں دادا دادی، گود لینے والے والدین اور اکیلے والدین اپنے ماں یا والد کے غیر موجودگی میں بچوں کی وہ کمی پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا آئیے کسی نعرے کو اس راہ میں رکاوٹ نہ بننے دیں جو بچوں کے لیے واقعی بہترین ہے جب بات خاندانی محبت کے معاملات کی ہو، لیکن جب بات آتی ہے کہ بچوں کے لیے کیا بہتر ہے تو یہ سب اہم نہیں ہے۔ آئیے جائزہ لیتے ہیں۔ اگلی بار جب کوئی آپ کو بتائے کہ خاندانی ڈھانچے میں کوئی فرق نہیں پڑتا اور محبت ہی وہ چیز ہے جو خاندان کو بناتی ہے تو ان 3 باتوں کو یاد رکھیں۔ صنفی معاملات، بچوں کو والدین کی ضرورت نہیں، انہیں ماں اور باپ کی ضرورت ہے۔ حیاتیات کے معاملات، بچے اپنی حیاتیاتی ماں اور باپ سے جڑے رہنے پر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ شادی کے معاملات، یہ صرف کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ بچوں کے لیے سلامتی اور استحکام کی نمائندگی کرتا ہے۔ آپ کیا کہیں گے سے میں ہوں کیٹی فاسٹ۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمیں فیڈ بیک دیں۔ اگر ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان ویڈیوز کو پوری دنیا میں مفت تقسیم کیا جائے تو ڈونیٹ کریں۔ عزیز ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا چاہتے ہیں
تو ہمیں اپنا مکمل پتہ بما موبائل فون کے ارسال کر دیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ تک انجیل شریف کا مفت نسخہ پہنچ جائے۔